ناظرین، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط باب کے تحت اسکول کے تئیں بچوں کی آمادگی کو یقینی بنانا، وسائل کے قومی ذخیرے کی تیاری اور دستیابی پر گفتگو کی گئی۔ اب اسی باب کے تحت اساتذہ کی ہر طرح سے مدد، ہر سطح پر طلبہ کے لیے خوشگوار اور متاثر کن کتابوں کی تیاری، کتب خانوں کا قیام، نیشنل بک پروموشن پالیسی کی ترتیب، حفظان صحت، اچھی صحت اور غذائیت پر خاص توجہ پر گفتگو کی جائے گی۔ اساتذہ کی ہر طرح سے مدد۔ آج جہاں علم کا دھماکہ اور معلومات کی بہتات کا دور ہے، وہیں اکتساب کا بحران ہے۔ اکتساب کے بحران کی وجہ اساتذہ، طلبہ، وسائل، حکومتیں، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تعلیم و تعلم کے میدان میں اگر اساتذہ کو مثبوت بااختیار کر دیا جائے اور انہیں ہر طرح کی مدد دی جائے تو یقیناً یہ بحران ختم ہو سکتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اکتسابی بحران کے اس دور میں آفاقی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے حصول کے مشن میں اساتذہ کی مدد کے لیے تمام قابل عمل طریقوں کی تلاش کرنے کی بات کہی۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق دنیا بھر کے تحقیقی مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ، پیئر ٹیوشن نہ صرف لرنر کے بلکہ ٹیوٹر کے لیے بھی انتہائی مؤثر ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح تربیت یافتہ اساتذہ کی نگرانی میں حفاظتی پہلوؤں کا مناسب خیال رکھتے ہوئے ساتھی طلبہ کے لیے پیئر ٹیوشن کو رضاکارانہ اور خوشکن سرگرمی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں تربیت یافتہ رضاکاروں کے لیے بھی، جس میں مقامی کمیونٹی اور اس سے بڑھ کر دونوں لوگوں کو اس بڑے پیمانے کے مشن میں حصہ لینا آسان بنایا جائے گا۔ سماج کا ہر پڑھا لکھا فرد ایک طالب علم یا ایک فرد کو پڑھانے کا عہد کر سکتا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو صرف اپنے تئیں سوچتے ہیں اور اپنے معاشرے اور ملک کی بھلائی اور ترقی کے لیے سوچنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ صورتحال برسوں سے ہمارے سامنے پیش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالوں پہلے ڈاکٹر ذاکر حسین نے بھی کہا تھا کہ طالب علم کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان بھائیوں میں تعلیم کی اشاعت کرے جو ناخواندہ ہیں، اور یہ صورتحال ابھی ہمارے سامنے درپیش ہے۔ لیکن یقین مانیے، جس دن ہم اپنے معاشرے اور ملک کی ترقی کے تئیں سوچنے لگیں گے اور معاشرے کا ہر پڑھا لکھا فرد کم سے کم ایک شخص کو پڑھنے کا طریقہ سکھانے کا عہد کر کے اسے سکھانا شروع کر دے گا، اس دن سے ملک کا منظرنامہ تیزی سے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے ریاستوں کو بھی اس ضمن میں اقدام کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ ریاستیں ایسی ہم جماعت اور رضاکاروں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے جدید ماڈل کی تیاری پر غور کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کی خوبی کو فروغ دینے کے اس ملک گیر مشن میں سیکھنے والوں کی مدد کے لیے دوسرے پروگراموں کا بھی آغاز کر سکتی ہیں۔ جس دن ملک، ریاستیں طلبہ کی مدد کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز کر دیں گی، یقیناً اس دن قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اکتساب کے لیے خوشگوار ماحول کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ماحول خوشگوار نہیں ہے تو 100% اکتساب ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ماحول کو خوشگوار بنایا جائے گا
طلبہ کے لیے ہر سطح پر خوشگوار اور متاثر کن کتابیں تیار کی جائیں گی، جس میں تمام مقامی اور ہندوستانی زبانوں میں اعلیٰ معیار کے ترجمے، ضرورت کے مطابق ٹیکنالوجی پر مبنی ترجمے تیار کیے جائیں گے۔ جب یہ کتابیں تراجم تیار ہو جائیں گے تو طلبہ تک اس کی رسائی کو آسان اور عام کرنے کے لیے کتب خانوں کا قیام ہوگا، اور یہ کتابیں اسکول اور مقامی عوامی لائبریریوں میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہوں گی۔ نیز اس طرح کی کتب کو فروغ دینے اور پڑھنے کے کلچر کو عام کرنے کے لیے پورے ملک میں سرکاری اور اسکول کی لائبریریوں کو نمایاں طور پر بڑھایا جائے گا۔ ان کتب تک کہیں سے بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی یعنی ہر کسی کی رسائی کو عام اور یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے، ای لائبریریاں بھی تیار کی جائیں گی۔ اسکول کے اوقات کے علاوہ معاشرے کی خدمت کے لیے اسکول لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ خاص کر دیہاتوں میں پڑھائی کے فروغ میں مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے بک کلب عوامی یا اسکول کے کتب خانوں میں قائم کیے جائیں گے۔ نیشنل بک پروموشن پالیسی مرتب کی جائے گی۔ مختلف زبانوں، مختلف سطحوں میں منفرد طرز کی کتابوں کی دستیابی، رسائی، معیار اور کتابوں کے قارئین کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے جائیں گے۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ناقص غذائیت کے شکار اور غیر صحت مند بچے زیادہ سیکھنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا غذائیت سے بھرپور کھانوں اور تربیت یافتہ معاشرتی کارکنوں، مشیروں اور اسکول کے نظام میں سماج کی شمولیت کے ذریعے بچوں کے تغذیہ اور صحت کی نشاندہی کر کے ان کا تدارک کیا جائے گا۔ مزید برآں مختلف تحقیق سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ صبح کے وقت انسانی ذہن بہت ہی تیزی سے کام کرتا ہے، اس لیے غذائیت سے بھرپور ناشتے کے بعد صبح کا وقت ایسے مضامین جو مطالعہ کے لیے زیادہ دماغی محنت کا مطالبہ کرتے ہیں زیادہ معنی خیز ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا دوپہر کے کھانے کے علاوہ صبح میں تغذیہ سے بھرپور ناشتہ فراہم کر کے اس وقت کو مزید کارآمد اور فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے مقامات جہاں پر گرم کھانا فراہم کرنا ممکن نہ ہو، وہاں سادہ مگر غذائیت سے بھرپور جیسے مونگ پھلی، گڑ کے ساتھ ملا ہوا چنا اور علاقائی پھل فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تمام اسکول کے بچوں کو، خاص کر اسکولوں میں 100% قوت مدافعت کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی سے طبی معائنے کروائے جائیں گے، اور اس سے باخبر رہنے کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس حصے میں اساتذہ کی ہر طرح سے مدد، ہر سطح پر طلباء کے لیے خوشگوار اور متاثر کن کتابوں کی تیاری، کتب خانوں کا قیام، نیشنل بک پروموشن پالیسی کی ترتیب، حفظان صحت، اچھی صحت اور غذائیت پر خاص توجہ پر گفتگو کی گئی۔ اس طرح سے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کے تحت جن عنوانات کا احاطہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: تمہید، مقاصد، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی، پڑھائی لکھائی اور اعداد شناسی کی بنیادی صلاحیت، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کا حصول، خالی اسامیوں پر اساتذہ کی تقرری اور علاقائی ٹیچر کو ترجیح کی ضرورت پر زور، ٹیچر ایجوکیشن اور ابتدائی گریڈ کے نصاب کی نئے سرے سے تشکیل، اسکول کے تئیں بچوں کی آمادگی کو یقینی بنانا، وسائل کے قومی ذخیرے کی تیاری اور دستیابی، اساتذہ کی ہر طرح سے مدد، ہر سطح پر طلباء کے لیے خوشگوار اور متاثر کن کتابوں کی تیاری، کتب خانوں کا قیام، نیشنل بک پروموشن پالیسی کی ترتیب، حفظان صحت،
اچھی صحت اور غذائیت پر خاص توجہ پر گفتگو کی گئی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان وسائل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کے استفسار کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ آداب۔